پیارے محترم بھائیوں، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں، اور مرزیوں کے حوالے سے اسپیشل ہماری آفر یہ چل رہی ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جن کتابوں کو یہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کتابوں کو ان کے سامنے پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر گویا کہ ہم ایک احسان کر رہے ہیں کہ بھئی تم اپنے مذہب کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہو، جبکہ ہم تمہارے مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں اور تمہیں سناتے بھی ہیں، تمہیں ان کتابوں کا درس بھی دیتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے، چونکہ تم تو پڑھ نہیں سکتے، تمہیں تو نظر نہیں آتا اور تمہاری توجہ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے آپ ہی کی کتابوں کو، آپ کے بڑوں کی کتابوں کو پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، شاید کسی طریقے سے آپ کو عقل آ جائے۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی جو تمہارا بڑا تھا، جس کو تم اپنا گرو مانتے ہو، طرح طرح کے القابات اس کو دیتے ہو، کبھی مسیح موعود کہتے ہو، کبھی مہدی موعود کہتے ہو، کبھی جناب اللہ کا نبی کہتے ہو، کبھی جناب مستقل نبی کہتے ہو، کبھی کہتے ہو غیر مستقل نبی ہے، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں تم ساری یہ طرح طرح کی اس کے حوالے سے کرتے ہو، جبکہ ایک اس کی حیثیت ہے تمہاری نظروں میں اور ایک حیثیت ہے اس کی ہماری نظروں میں۔ حیثیت اس کی اپنی نظر میں واضح کرتے ہو، ہم اس حیثیت کو نہیں مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے، تم لوگ مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اور ہم تمہاری طرح مرزا قادیانی کو کیوں نہیں مانتے، ہم اس کے اوپر لعنت کیوں بھیجتے ہیں، ہم اس کو جھوٹا کیوں کہہ دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں تمہاری باتیں جو نا اچھی نہیں لگتی، تمہاری باتیں سچی نہیں لگتی۔ سچی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ایک مثال ہے کہ جب بندہ ایک مکھی دیکھتا ہے نا گری ہوئی کسی چیز کے اندر، تو آنکھوں دیکھے مکھی نہیں نکلی جاتی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جب مکھی بندے کے سامنے ہو اور کہے کہ اس کو مکھیوں کو کھا لو، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اور جس کو نظر نہیں آئے گی مکھی، وہ تو کھا لے گا۔ تم کھا رہے ہو مکھیوں کو، تم دیکھ نہیں رہے، اور ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ہمارے بزرگان دین کا یہ فیض ہے، اللہ پاک کے ولیوں کا فیض ہے کہ ہمیں ایسی آنکھیں ملی ہوئی ہیں کہ جن آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اس جگہ پہ آ کے دین کے اوپر ڈاکہ مارا۔ تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی کو ہم تمہاری طرح مانیں، بھائی کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ میرے سلسلے سنیں، آپ میرے 100 سے زائد سلسلے ہو چکے ہیں، آپ ان سلسلوں کو سماعت کریں، مجھے بتائیے کیا میں نے جو بولا کیا آپ کی کتابوں سے باہر بولا؟ کیا مرزا قادیانی کی کتابوں سے باہر بولا؟ کیا میں نے اپنی طرف سے کوئی چیزیں بولی ہیں؟ بھائی میں تو صرف وہی چیزیں آپ کے سامنے آج تک رکھتا آ رہا ہوں کہ جو تمہارے مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہیں باتیں، جو اس نے باتیں کی ہوئی ہیں، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 تک میں پہنچا ہوں، یہ ایسے نہیں پہنچ گئے، یہ پچھلے آپ سلسلے سماعت کریں، پہلی جلد دوسری جلد کے اندر سے چیزیں میں نے وہ سامنے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ بھائی جو مرزا قادیانی نے لکھی ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتی، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تم کڑتے ہو ہمارے اوپر کہ مرزا قادیانی کو یہ برا کیوں کہتے ہیں، مرزا قادیانی کے خلاف کیوں بولتے ہیں۔ بھائی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم جناب اپنے آنکھوں سے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جب ہمارا دماغ یوز ہو رہا ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے کہ بھائی اس نے یہ بات غلط کی ہے اور ہم نے پڑھ لی ہے، تم نے نہیں پڑھی، اور تم اگر بالفرض پڑھتے بھی ہو تو جناب کس انداز سے پڑھتے ہو؟ وہ سرسری انداز سے پڑھ لیے، تو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو آپ کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاں عقل نہیں ہے یا آپ کے ہاں سوچ سمجھ نہیں ہے، تو کم از کم ہماری جو چیزیں ہیں جو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں انہی کو فالو کر لیں، انہی کو ذرا توجہ دے دیں، انہی پر ذرا اپنی جناب نظر پھیریں، اور انہی پر جناب اپنے ذرا کان لگائیں کہ ہم آپ کو کیا کہتے آ رہے ہیں، ذرا ان چیزوں پر بھی توجہ کیجیے گا نا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 آپ کے سامنے آج تک پڑھتا آ رہا ہوں، اور یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 34، صفحہ نمبر 34 ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کیا صحیح عقل رکھنے والا بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟
دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے جناب اس وقت کیمرہ موجود ہے، میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں جناب، میرے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب موجود ہے، اور میں ایک کائنات کے اندر ہوں، دنیا کے اندر ہوں، میں دنیا سے کوئی باہر نہیں ہوں۔ اچھا، میرے سامنے دو چار افراد بیٹھے ہوں، میرے سامنے دو چار لوگ بیٹھے ہوئے، چیزیں میرے ادھر ادھر، جناب میں کیا کہوں کہ جناب میرے دائیں جانب اگر دیوار ہے تو میں کہوں دیوار نہیں ہے، میرے اوپر اگر پنکھا چل رہا ہے تو میں کہوں بھائی میرے اوپر پنکھا کوئی نہیں چل رہا۔ اچھا، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں کہہ لوں بھائی میں کرسی پر نہیں بیٹھا، میرے سامنے ٹیبل ہے تو میں کہوں بھائی میرے سامنے کوئی ٹیبل نہیں ہے، میرے سامنے جناب یہ کتاب ہے مرزا قادیانی کی اور کہوں کہ نہیں یہ کوئی کتاب نہیں ہے، میرے سامنے جناب لوگ بیٹھے ہوئے میں کہوں جناب یہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کی باتیں جب میں کروں گا تو آپ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی پاگل شخص ہے کہ جو جناب جو ایک حقائق ایک حقیقتیں رکھتے ہیں، جو چیزیں ان کا انکار کر رہا ہے کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ کرسی ہے، ٹیبل ہے، اوپر پنکھا ہے، بس یہ ساری چیزیں، اور یہ ان کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں کہ بھائی جو تم لوگ ہو نا، تم لوگ تمہارا تعلق میرے ساتھ نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تم دنیا سے تعلق رکھتے ہو، میں دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، تو تب لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ پاگل شخص ہے۔ تو میرے لیے جو تم سوچو گے فتویٰ کہ یہ پاگل شخص ہے، تو مرزا قادیانی کے لیے یہ فتویٰ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو آئیے آپ اس کی کتاب پڑھیے، صفحہ 34 پڑھیے، روحانی ذہن جلد نمبر 3 کا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی اس نے گپ ماری کہ جو میرا دوست، میرا عزیز، میرا قریب کون ہے؟ جو میرے بارے یہ یقین رکھے کہ میں بھیجا گیا ہوں۔ بھئی یہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں کوئی دلیل آئی ہے یا حدیث میں کوئی دلیل آئی ہے جو صراحتاً دلالت کرے کہ مرزا قادیانی جناب آئے گا اور اس طرح درست ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا، یہ ہوگا یا اس کو بھیجا جائے گا؟ وہ بھئی یہ کسی جگہ سے ہی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، اور تم جو آ کے اٹھ کے روایتیں پیش کرتے ہو کہ یہ دیکھو اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے۔ بھئی اشارے ہیں، اشاروں سے کہاں سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں؟ اشاروں سے بھی نبوتیں ثابت ہوتی ہیں، اشاروں سے بھی جناب کسی کی رسالت ثابت ہوتی ہے، اشاروں سے بھی جناب مسیح موعود ثابت ہوتے ہیں، اشاروں سے بھی مہدی موعود ثابت ہو جاتے ہیں۔ کیسے ثابت ہو جاتے ہیں؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی ایسی باتیں کرتے ہوئے ہیں؟ تمہیں بھیجا گیا، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ہم مان لیں کہ تمہیں بھیجا گیا؟ اچھا، اور آگے بات دیکھیے جس کے لیے میں نے یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کہتے اور مجھے اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہیں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی۔ اب یہ غور کیجئے گا کہ جناب کہتا ہے کہ مجھے کون نہیں قبول کر سکتا ہے؟ کہتا ہے دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ مرزا قادیانی کی یہ بات کہ یہ دنیا میں سے ہو کر بھی کہے کہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، اب مجھے بتائیے کیا مرزا قادیانی کو صحیح مانیں یا غلط مانیں؟ مرزا قادیانی اگر درست ہے، مرزا قادیانی کی بات اگر درست ہے تو جناب پھر یہ بتائیے کہ مرزا قادیانی پھر کون سے عالم میں تھا؟ جو کہتا ہے نا دنیا میں سے نہیں ہے، میں دنیا میں سے نہیں ہوں، تو جب اس نے بات کی کیا وہ بات کرتے وقت اس وقت دنیا سے باہر تھا؟ کہیں دوزخ میں تھا یا کہیں اپنے شیطانوں کے پاس تھا؟ کہاں تھا؟ اس کائنات سے باہر تھا؟ تو ان چیزوں کے جوابات بھی میں نے نہیں دینے، ان چیزوں کے جوابات مرزائیوں تم نے دینے ہیں، کیونکہ تمہارے بڑے نے کہا، تم اس کو بڑا مانتے ہو۔ یہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں؟ تو یہ کتنی بڑی اس نے غلط بات کی۔ تو ایسے بندے کو پاگل کہا جا سکتا ہے، ایسے بندے کو بندہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں جی، اللہ پاک تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔